جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ہم آرگینیکل کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر آپ کے سامنے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ کو دیتے رہتے ہیں کہ صحت کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ میرے ایک بہت ہی نامور وکیل دوست ہیں اور وہ پولیٹیشین بھی ہے، کل میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور وہ بھی پوچھ رہے تھے کہ کیا بلڈ پریشر کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کیا اس کو بھی ریورس کیا جا سکتا ہے۔ تو سمپل میسج ہے کہ دنیا کی ہر بیماری کو ریورس کیا جا سکتا ہے، ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے دنیا میں کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی جس کا کوئی علاج، جس کا کوئی تدارک موجود نہ ہو۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ کسی جگہ پہ اگر بیماری پیدا ہوتی ہے تو اس سے کہیں پہلے اس کا علاج موجود ہوتا ہے۔ مثلاً اب آپ دل کو دیکھ لیجئے کہ یہ جو اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے اور بائی پاس کیا جاتا ہے۔ بائی پاس کیا کیا جاتا ہے کہ ایک نس نکال کے اس کو، جو دل کا چیمبر ہے اس کو بائی پاس کر کے اوپر سے گزار کے دوسرے چیمبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ جو نس ہے یا جو وین ہے وہ کہاں سے لی جاتی ہے؟ وہ وین اس طرح ہے کہ جو آپ کی پنڈلی ہے اس میں سے نکالی جاتی ہے، اور پوری پنڈلی میں ایک وین اضافی رکھی ہوئی قدرت نے، اور جس کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا۔ یہ بہت بعد میں ڈسکور ہوا کہ ہماری جو پنڈلیاں ہیں اس کے اندر اضافی ایک وین ہے جس کو اگر کاٹ لیا جائے تو ہمارے جسم میں کوئی پرابلم نہیں آتا، اور اس کو وہ کاٹ کے اس سے پھر جو ہارٹ ہے اس کو بائی پاس کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ انسان کو دل کے دورے بعد میں پڑنا شروع ہوئے۔ یہ جو کارڈک ایشوز ہیں وہ بہت لیٹ آئے، لیکن آج سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری پنڈلیوں میں ایک اضافی وین رکھتی تھی جو بعد میں اس کام آ سکتی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اسی طرح بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں کہ جب پتہ یہ چلتا ہے کہ جڑی بوٹی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال سے چل رہی تھی، لیکن ایک پھر مرض پیدا ہوا اور یہ پتہ چلا کہ اس مرض کا علاج تو اس کے پاس ہے۔ مثلا جیسے ڈسپرین ہے، ابھی گرو آپ کو بتائے گا بھی کہ جو ڈسپرین ہے وہ کہاں سے نکلی تھی۔ وہ بڑی دلچسپ ہے کہ ایک پودا ہے اور پودے کی جو جڑ ہے اس میں سے جب اس کا ست بنا کے پیا گیا تو وہ ڈسپرین بن گئی، اور اس کے بعد مارکیٹ کر لیا گیا۔ اس طرح ہر جو دوائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ آپ کو یہیں چلتی پھرتی کہیں نظر آتی ہے، کیونکہ قدرت نے پہلے سے ہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انسان کو جب یہ مسئلہ ہوگا تو اسے اپنے انوائرمنٹ میں بھی اس مسئلے کا حل مل جائے گا۔ آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا، مثلا اگر آپ نے کتا یا بلی پالی ہوئی ہے تو کیا ہوتا ہے جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ کھلا چھوڑتے ہیں تو وہ لان میں یا جہاں جہاں گرین ایریاز ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں۔ اب کتا ظاہر ہے سبزی خور تو ہے نہیں، وہ پودا تو کھا نہیں سکتا، لیکن بیماری کی حالت میں وہ ہمیشہ کسی پودے کو منہ مارے گا۔ وہ باقاعدہ اس میں سرچ کر کے کوئی ایک بوٹی نکالے گا اور اس کو چو کر جائے گا، اس کو وہ چوس لے گا یا اسے چبھا لے گا۔ اس طرح بلی جو ہے باہر، وہ بھی ظاہر ہے سبزی خور تو نہیں ہے، لیکن وہ جائے گی انوائرمنٹ میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکالے گی، اس کو کھینچے گی، کھینچ کے نکال کے اس کو وہ کھا جائے گی اور اس کے بعد صحت مند ہو جائے گی۔ یعنی جو کتے اور بلیاں ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو باہر گرین ایریا ہے اس کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے امراض کا علاج کر سکتی ہے۔ تو ہم تو انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے پیار سے، بڑی محبت سے بنایا ہے، تو وہ ہمیں بیماریوں کے رحم و کرم پہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو اس سے ہر چیز کا علاج رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ ہر مرض، خواہ وہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو، اس کا علاج موجود ہے، بس آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ اور تلاش کیسے کرنا ہے؟ نیچرل ڈائٹ استعمال کریں، یاد رکھیں، کیونکہ دنیا میں جو پہلی دوائی تھی وہ خوراک تھی۔ انسان نے جب خوراک کھائی تو اس کے بعد اس نے صحت مند ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو آپ کے ہر مسئلے کا علاج قدرتی خوراک میں ہے، اور جب آپ قدرتی خوراک سے دور ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اندر بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب کیونکہ سردیوں کا موسم آ گیا ہے اور گرو آپ کو بتائے گا کہ سردیوں کے موسم میں آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے، جس سے جو عام قسم کے امراض ہے، جس میں جوڑوں کا درد ہے، جس میں کھانسی ہے، جس کے اندر نزلہ زکام ہے، جس میں بخار ہے، جس کے اندر سر درد ہے، جس کے اندر یہ سستی ہے۔ بہت سارے لوگ سردی کے موسم میں سست ہو جاتے ہیں، تو اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ پھر گرم خوراکیں کون کون سی ہیں جو آپ کو کھانی چاہیے؟ تو گرو آپ کو اس بار بتائیں گے، اور میرا خیال ہے اگر آپ اپنے کچن کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں کر دیں تو بہت سارے امراض سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں۔ جی گرو۔ جی سب سے پہلے جس چیز کے اوپر ہمیں سردیوں کے موسم میں کنسنٹریٹ کرنا ہے، آپ دیکھیں کہ ابھی نومبر کا مہینہ شروع ہوا تو انفیکشن بہت بڑھ جائیں گے، گلے کے، چیسٹ کے بلغم پیدا ہونی شروع ہو جاتی، بچوں سے لے کے بڑوں تک۔
स्किन के मसाइल शुरू हो जाएंगे, खुश्की आ जाती है स्किन के ड्राइनेस आ ऊपर जाएगी। और ड्राइनेस आ जाती है। इसके अलावा ये जो एलर्जी और इस तरह के मामलात हैं वो शुरू हो जाते हैं। छींकें वो बाज़ का इतनी शिद्दत से आती हैं कि पसलियों में दर्द शुरू हो जाता है। और फार्मा कंपनियों का तो ये सीज़न शुरू होगा, सही बात है। एंटीबायोटिक और बाजार में एंटी मिलेंगी नहीं, एलर्जी एंटी एलर्जी और एंटीबायोटिक जो हैं वो मिलती नहीं है। और वो बाकायदा इसको प्लान करते हैं कि ये सीज़न आ रहा है तो हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है। जबकि हम कुछ छोटे छोटे काम करें तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ आप इन बीमारियों से महफूज रह सकेंगे बल्कि आप इस मौसम को एंजॉय भी कर सकेंगे। ठीक। कि बहरहाल सर्दी का मौसम जो होता है ना, इसमें आप कपड़े अपनी मर्ज़ी के पहन सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और मौसम की उस तरह की शिद्दत नहीं होती। तो आप ट्रैवलिंग करना चाहें, आप वैसे अपने शहरों को ख़ास तौर पे मैदानी इलाकों में आप निकलना चाहें तो आप बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मसला आपको आएगा और वो एलर्जी के मसाइल आएंगे या स्किन के मसाइल आएंगे या इन्फेक्शन होंगे, उसकी बड़ी वजह यह है कि हम पानी पीना कम कर देते हैं। बिल्कुल सही बात। पानी, आपका जिस्म जो है वो 80% पानी है, आपकी हड्डियों के अंदर 30% पानी है, 30% पानी है हमारी हड्डियों में, हमारा दिमाग वो 70-80% पानी है, मसल सारा पानी है। पानी आपको बुनियादी ज़रूरत है आपके जिस्म की। और मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि हर 10 किलो वज़न के ऊपर 1 गिलास पानी, ठीक, 250 ml का 1 गिलास पानी आपकी ज़रूरत है। ठीक। 80 किलो वजन है तो 8 गिलास पानी, 8 गिलास पानी, चाहे जैसा भी है। इससे बढ़ सकता है, पसीना आ रहा है, गर्मी का मौसम है, बढ़ जाएगा। इससे कम करेंगे तो नुकसान होगा। तो पहला हम काम ये करते हैं कि सर्दी आई, हम पानी पीना कम कर देते हैं। भाई सर्दी तो आ गई है, आपके बायोकेमिकल प्रोसेस तो वही है बॉडी के अंदर। आपके गुर्दों ने फिल्ट्रेशन का काम करना है, आपका यूरिन का प्रोसेस उसी तरह से रहना है, आपने वाशरूम जाना है तो जो सारा निज़ाम इंतज़ाम है उसमें पानी का सिलसिला है और खून का पूरा निज़ाम है, वो सारा पानी है। तो पानी जो है इसको जब आप कम करेंगे तो बहुत सारे मसले मसाइल आपके साथ शुरू होंगे। हमारा नाक, मुंह और हमारे ये आँखें, यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं जो किसी भी बीमारी फैलाने वाले जरासीम को आपके जिस्म में दाखिल होने से रोकते हैं। और ये लुआब है आपका, और नाक के अंदर भी रतूबत है तो उसमें भी पानी है। जब आप पानी कम करते हैं तो यहाँ ड्राइनेस आ जाएगी, मुंह में ड्राइनेस आएगी, नाक में ड्राइनेस आएगी। तो बाहर से जो भी कुछ जरासीम है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो अंदर आपके जिस्म में दाखिल हो जाएगा। तो पहला तो आपने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। पानी पीजिए ताकि ये जो नमी है ये बरकरार रहे। दूसरा, जो स्किन के ऊपर ड्राइनेस आती है उसकी भी वजह यही है कि आप पानी कम पीते हैं। अच्छा, तीसरा मसला ये है कि अब सर्दियों के अंदर हमें विटामिन डी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू हो और उधर से मार्च का महीना शुरू हो तो आप अपना विटामिन डी का लेवल ज़रूर चेक करवाएं। विटामिन डी का लेवल आम तौर पे जो अर्बन पॉपुलेशन है, चूँकि हम धूप में नहीं बैठते, नहीं निकलते, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो विटामिन डी की कमी ओवरऑल पूरी दुनिया में है। खुराक के अंदर भी नहीं वो इतना पाया जाता, क्योंकि जिन दूध हम पीते थे उसमें विटामिन डी होता था, अंडे खाते तो उसमें विटामिन डी होता है। अब वो जानवर तो फार्म में रेज हो रहे हैं ना, वो खुद धूप में नहीं निकलते तो उनकी चीज़ों में विटामिन डी नहीं, तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। विटामिन डी का टेस्ट करवाएं और इसका लेवल जो है 60 से 70 नैनोग्राम के दरमियान इसको सेट करें। आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। ये मलेरिया क्या हो गया, ये इवन कोरोना के अंदर भी उन लोगों को ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है जिनका विटामिन डी का लेवल कम था। तो एक तो विटामिन डी का इंटेक वो आपको सप्लीमेंट के थ्रू लेना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना, विटामिन डी लेना। तीसरी चीज़ जो आपको सर्दियों के मौसम में तंदुरुस्त रखेगी, इस मौसम को एंजॉय कराएगी, और अल्लाह ताला ने भी इस मौसम में उसका रखा हुआ है सारा सामान, वो है विटामिन सी। विटामिन सी आपको सबसे ज़्यादा अमरूद के अंदर मिलता है। अमरूद जो है वो रोज़ाना, और अल्लाह के फजल से आपको सर्दियों में सारा सीज़न आपको मार्च अप्रैल तक अमरूद मिलेगा। रोज़ाना एक छोटा दाना जो 100 ग्राम का है वो अमरूद का अगर आप खा लेंगे तो आपका विटामिन सी का लेवल पूरा हो जाता है, बल्कि ज़्यादा हो जाएगा। इससे भी आपको इन्फेक्शन नहीं होंगे। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। फिर किन्नो है, माल्टे हैं, ये सारे सिट्रस फ्रूट भी आपके सर्दियों में आते हैं और ये भी विटामिन सी के बेहतरीन सोर्सेज हैं। एक मैं यहाँ पे एक बहुत छोटा सा आपको टोटका समझ लें या इलाज समझ लें। ये अगर आप पूरी सर्दियों में करते रहेंगे, बच्चे भी बड़े भी,
کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, نیچرل ہے, تو آپ کو بالکل انفیکشن نہیں ہوگا, کسی قسم کا انفیکشن اور الرجی نہیں ہوگی. تو کنو لیجئے, یا ابھی موسمی شروع ہونے والی ہے, اس کو آپ کپ کے اندر نچوڑ لیں, ایک کپ کے اندر 1 کنو یا موسمی نچوڑ لیں, اور اس کے اندر تھوڑا سا پنک ہمالین سالٹ اور تھوڑی سی پسی ہوئی کالی مرچ, 1 چٹکی, اور اس کے اندر یہ تقریباً آپ کا آدھا کپ جوس ہوگا, تو آدھا کپ گرم تیز گرم پانی جو چائے کے لیے ہم بناتے ہیں نا, وہ اس میں ڈال دیں. یہ ایک طرح کا کہوہ بن جائے گا, ایک طرح کی ٹی بن جائے گی. تو آپ آفٹرنون میں عصر کے ٹائم اس کو پیتے رہیں, روزانہ 1 کپ پیجئے, تو آپ کا وائٹامن سی بھی, اور چونکہ کالی مرچ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں, تو یہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کر دیں گے, آپ کو پورا سیزن کوئی ایشو نہیں ہوگا. پھر جو اس کے علاوہ آپ کو چیزیں چاہیے, منرلز چاہیے, باڈی کو تھوڑی انرجی چاہیے, اس کے لیے سب سے اچھی چیز یخنی ہے. یخنی آپ گرمیوں میں بھی استعمال کریں, لیکن سردیوں میں تو 2 کپ یخنی ضرور پیجئے, بجائے اس کے کہ آپ کالی پتی کی چائے پئیں, جو ہمارے گھروں میں ہمارے کلچر میں عام ہو گئی ہے. آپ یخنی کے استعمال پہ آ جائیں. صبح 1 کپ لیجئے, 1 کپ شام کو لیجئے, اور ہڈیوں کی یخنی بنائیے, اور یہ سستا ترین مشروب ہے. 2-3 کلو ہڈیاں لے آئیں بیف کی, اور اس کا جب آپ بنائیں گے تو پورا ہفتہ یہ آپ کا چل جاتا ہے, فریج میں رکھیں خراب نہیں ہوتا. تو وائٹامن سی, وائٹامن ڈی, منرلز, اور ایک جو چیز جس کی آپ نے خاص اہتمام کرنا, چونکہ ڈرائینس آتی ہے, موئسچر کم ہو جاتا ہے موسم میں, تو اپنے جسم کو مالش بھی ضرور کریں. اس کے لیے جو بیسٹ آئل ہے وہ ناریل کا تیل ہے. ناریل کا تیل ایسے کہ فوری طور پہ سکن میں جذب ہو جاتا ہے. باقی جتنے آئل ہیں نا, اس کو جب بھی آپ لگائیں گے جسم کے اوپر, تو یہ چپچپا پن آپ کو لگے گا, کپڑے خراب ہوں گے, لیکن یہ فوری طور پہ سکن کے اندر چلا جاتا ہے. رات کو سوتے وقت 3-4 ڈراپ ہلکے نیم گرم ناریل کے تیل کے قابل برداشت ہو اپنی ناف میں ضرور ڈالیں. اس سے ناف کا جو ہمارا سسٹم ہے, چونکہ بچے کا آپ دیکھیں کہ وہ سارا جو نظام ہے وہ ناف کے ذریعے جڑا ہوتا ہے. تو ناف ایک ایسی جگہ جو سر سے لے کے پاؤں تک یہ آپ کے نروز کو, آپ کے مسلز کو یہاں سے کنیکٹیو ہوتا ہے. اس سسٹم کو ایکٹیو رکھنے کے لیے, اور یہ اس کے اوپر بڑے بے شمار ریسرچز آ رہی ہیں کہ بہت ساری بیماریوں کا اس سے علاج ہو رہا ہے. تو ناریل کا تیل ناف میں ڈالیں. اور ناریل کا تیل, ویسے ایک اور مسئلہ بھی آئے گا خاص طور پہ شوگر کے مریضوں کو, انہیں کریمپ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں سردیوں میں, یہاں پنڈلی میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کڑل پڑ جاتے ہیں, یکدم وہ چلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, سوتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے, گردن میں بل پڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے کچھ منرلز کی کمی ہوتی ہے. گرمیوں میں چونکہ ٹمپریچر کا ایشو نہیں ہوتا تو ہم چل جاتے ہیں, سردیوں میں ٹمپریچر بھی آ جاتا ہے, ٹمپریچر کم ہوتا ہے, چیزیں سکڑتی ہیں, اسے پھیلتے ہوئے جو منرل چاہیے وہ نہیں ملتے. تو بیسٹ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, ناریل کا تیل اس میں بھی بڑا ہیلپ فل ہے. ایک تو آپ نے مالش کی, دوسرا آپ ناریل کا تیل جو ہے اس کو رات کو سوتے وقت 1 کپ دودھ کے اندر, 1 کپ دودھ لیں نیم گرم, اس میں 1 چمچ ناریل کا تیل اور 1 چمچ سفید تل اب آ چکے ہیں مارکیٹ کے اندر, آپ تل لے سکتے ہیں, وہ آپ اس میں ڈال لیں, تھوڑا سا اسے موٹا موٹا پیس لیں, اور وہ سوتے وقت پی لیں. آپ کی باڈی میں 1 ہفتے کے بعد یہ فیل کریں گے کہ آپ کے جو نروس سسٹم ہے, جو اعصابی نظام ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. یہ مسل کے اندر جو کریمپنگ ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, نیند آپ کی ٹھیک ہو جائے گی, سٹریس لیول ڈاؤن ہو جائے گا. کیونکہ سردیوں میں ڈپریشن بڑھ جاتا ہے, اور پچھلے جو ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈپریشن بڑھتا ہے تو اس سے سوسائڈل تھاٹس بڑھتی ہیں, سوسائڈ کی ٹینڈنسی پوری دنیا کے اندر, پاکستان میں نہیں, جاپان کے اندر سب سے زیادہ سوسائڈ ہوتا ہے تو سردیوں میں, ناروے میں, اسکینڈینیوین کنٹری. اس کی وجہ کیا ہے, سورج نہیں نکلتا, روشنی کم ہوتی ہے. اب پاکستان کے اندر بھی خاص طور پہ پنجاب میں اسموک کی وجہ سے, فوگ کی وجہ سے روشنی کم ہونی شروع ہو گئی ہے. ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے 4 دن کے لیے لاہور 5 ضلعوں میں پرائیویٹ ادارے, سرکاری ادارے, اسکول, شاپنگ مال سب کچھ بند کر دیا, ایون پارکس بھی بند کر دیے, تاکہ لوگ گھروں میں بیٹھیں اور یہ جو اسموک کا معاملہ ہے اس سے بچے رہیں. تو اگر آپ یہ چیزیں کرتے رہیں گے تو آپ اسموک سے بھی بچیں گے, سردیوں کے انفیکشن سے بھی بچیں گے, اور بڑے صحت مند انداز سے, بڑے ہی خوبصورت طریقے سے سردیوں کے موسم کو انجوائے کر سکیں گے. بہت اچھا. تو چند نسخے تھے جو ہم نے آپ کو دے دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ گرم قہوہ بھی پی سکتے ہیں آپ, اور قہوہ جو ہے اس کی ریسیپی آپ لے سکتے ہیں گرو سے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں
کہ قہوہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو وہ قہوہ جو ہم لوگ خود استعمال کرتے ہیں، تو نیچے گرو کا نمبر آ رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ ان سے وہ ریسیپی لے سکتے ہیں، آپ وہ قہوہ بنائیں اور اس کو انجوائے کریں، اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا، یاد رکھیے گا۔ پھر ہم صبح ایک گلاس سے ایک پانی ہوتا ہے گرم پانی، اس کے اندر ایک چٹکی چھوٹی سی چیز ڈالتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں کسی قسم کی الرجی نہیں ہوتی، تو وہ بھی نسخہ آپ گرو سے لے سکتے ہیں۔ نیچے نمبر آ رہے ہیں، تو گرو سے رابطہ کر کے آپ یہ نسخے سارے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اجازت دیجیے۔